سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں، تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا، اور سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں، تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چورے اکٹھے بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چورے نہیں ہیں، تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہاری اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا اب لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ اب لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر بتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چورے نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہان خزانہ مدفون ہوتا ہے، میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نونغنا نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چورے بھائی، تمہاری اندر کیا خاص بات ہے؟ شاہ محمود نے کہا کہ بھائی میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ مجرماہ راچوں با جلاداں دہنچوں بجمبد ریش من ایشان رہنت، جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالہ کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگے کہ قوم گفتنش کے قطب ماتوئی روز محنت ہا خلاص ماتوئی، اب تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعہ ہم کو خلاصی ملے گی، لہذا فیصلہ ہو الف کی آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہے، لہذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستہ میں کتا بھونک کا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہاری ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے، لہذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی۔ چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ سین طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن شاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چورے ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمہ میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختہ پر کھڑے ہو گئے تو وہ چورے جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلاوا کہ حضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔
चौरे ने हाजिर होकर अर्ज किया कि हर यक्के खास्ती खुद व नमूदे बादशाह, हम में से हर एक ने अपना अपना हुनर दिखा दिया, लेकिन ए हुनर हा जुमला बदबख्ती फिजविद हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ा दिया कि आज हम तख्तादार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है। अपने वदा फरमाया था कि जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है उस वक्त गादन करम से अगर मेरी दाढ़ी हल जाती है तो मुजरमीन को फांसी से नजात पा जाते हैं, लिहाजा अपने हुनर का ज़हूर फरमाई ताकि हमारी जान खलासी पा जाए। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद ने कहा, कमेरी कमालान हुनर ने तो तुम्हारी गर्दनों को मुब्तला कहर कर दिया था, लेकिन यह शख्स जो सुल्तान का आरिफ था, इसकी चश्म न सुल्तान शनास के सदका में मैं तुम सबको रिहा करता हूं। इस किस्सा को बयान फरमाकर मौलाना रूमी फरमाते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने आनर पर नाज कर रहा है। बड़े बड़े अहल हुनर अपनी बदमस्तियों में मस्त और खद से गाफिल हैं, लेकिन क़यामत के दिन उनके ये हुनर कुछ काम ना आएंगे और उनको मुब्तलाई कहर व अजाब कर देंगे। लेकिन जुज़ मगर खासियतां खुश हवासिक्का बेशबूद चश्म व सुल्त शनासत जन लोगों ने इस दुनिया के अंधेरे में अल्लाह को पहचान लिया, निगान मरिफत पैदा कर ली, क़यामत के दिन ये खुद भी नजात पाएंगे और उनकी सिफारिश गुनहगारों के हक़ में कबूल की जाएगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।